انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہمارے دین نے موت کے موقع پر جو رسوم ہیں، آداب ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت میں احکامات دیے ہیں۔ چند چیزیں میں چاہوں گا کہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ ہمارے دین میں ان کی کیا کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برصغیر کے اندر بالخصوص یہ سامنے آتا ہے کہ میت کے رخصت ہونے کے وقت ایک سوگ کا عالم ہے۔ شریعت کے لحاظ سے اس سوگ کی مدت کیا ہے؟ اس میں تیسرا ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے 40ویں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تیسرا، 40واں اور یہ خود رسوم اور ان میں سوگ کی جو مدت ہے وہ کیا شریعت نے کوئی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس میں زندگی اور موت کا یہ کارخانہ ہر ایک کے لیے ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ بیان کیا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ تو جس وقت موت آتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو انسان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ صدمہ پہنچنا بھی بڑی فطری چیز ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنا بھی بالکل فطری چیز ہے۔ اس لیے فطری اظہار پر دین میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن اس کو حدود میں رہنا چاہیے۔ وہ حدود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر واضح فرمائے ہیں۔ نوحہ نہ کیا جائے، بین نہ کیے جائے، چیخا نہ جائے، اس طرح کی آوازیں بلند نہ کی جائیں کہ جو ناشکری پر محمول کی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا جائے، اس موقعوں پر خود موت کو یاد کیا جائے۔ اگر انسان صدمے کی کیفیت سے ہو تو خاموشی کو ترجیح دے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اچھی نیکی اور خیر کی باتیں کرے اور سنیں، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن صدمہ پہنچا ہے تو فطری طور پر کچھ وقت گزرے گا، جس کے بعد انسان سنبھلنا شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن بہت ہیں، یعنی اگر تم 3 دن لوگوں سے تعزیت کے لیے بیٹھ گئے ہو، یا تم نے کام چھوڑ دیا ہے، یا اس صدمے کی کیفیت میں بسر کر رہے ہو، تو بس یہ بہت ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے تو آپ موت ہی کے ساتھ وابستہ ہو کر تو نہیں رہ سکتے۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آپ کے بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں بیٹھے ہوئے بچوں کو رخصت کرنا پڑا ہے۔ تو اس میں نہ کوئی پیغمبروں کا استثناء ہے، نہ کوئی بڑے لوگوں کا استثناء ہے، نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کا استثناء ہے۔ اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر کے ہی زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نہ تو اس موقع پر جزا فضا کریں جس سے بے صبری کا اظہار ہو، پھر صبر کیا جائے، اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی جزا بیان کی ہے۔ یعنی وہ صبر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، صبر ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور صبر ہی ہے کہ جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے۔ یعنی بحیثیت مجموعی ہماری پوری زندگی کو صبر کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ تو 3 دن بہت کافی ہیں۔ 3 دن کے بعد آپ جائیے دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جائیے، اور اگر آپ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں جو بھی آپ کی ذمہ داریاں مصروف ہوں گے تو امید ہے کہ صدمے کی کیفیت میں بھی کمی آئے گی۔ یعنی وہ خود بھی ایک علاج بن جاتا ہے، آدمی کا دماغ پلٹتا ہے، کوئی ذہن دوسری جانب متوجہ ہوتا ہے، خیالات میں تبدیلی آتی ہے۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ صدمے کی کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں گے تو وہی چیز زیادہ اثر انداز ہو جائے گی۔ بعض لوگ زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس سے نکل جائے۔ اس کے بعد یہ جو رسوم ہمارے یہاں بنا لی گئی ہے، یہ کل شریف ہے اور یہ 40واں ہے اور یہ جمعرات ہے، یہ ہندوستان کی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ان میں کوئی دینی چیز شامل کی جائے گی تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے بدعت قرار دیا جائے گا، اور بدعت سے ہر حال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ اس کا بوسہ لینا، اس کی بھی ممانعت ہے، کباہت ہے۔ خواتین ہیں، کوئی والد رخصت ہوئے ان کو روکا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ رخصت ہو گئے تو جو رشتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب وہ محرم نہ محرم کی جو قیود ہے وہ واپس آ جائیں گی، غسل نہیں دے سکتے وہ لوگ جن سے ان کا محرم کا رشتہ نہیں تھا، دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ بتائیے گا کہ جس وقت کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس کو کیا بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کیا اس کی جو بیوی ہے یا اس کی کوئی بہن ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہے جو انتقال ہونے کے بعد بھی کیا وہ رشتے برقرار رہتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا اللہ نے کہی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی ہیں؟ کیوں رشتے ختم ہو جائیں گے؟ یعنی رشتہ صرف اپنے اندر چند الفاظ کے بولنے ہی کو محمول نہیں کرتا،
رشتہ تو اصل میں ایک تعلق کا نام ہے. یہ تعلق کیسے ختم ہو جائے گا؟ یعنی میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا نہیں رہے گا جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا. میرا باپ ہے تو وہ باپ نہیں رہے گا. یہ اسی کا جسد خاکی ہے جس کو ہم سپرد خاک کر رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ نہ بوسہ لینے میں کوئی حرج ہے، نہ اسی طرح تدفین میں اور تجہیز میں کوئی مسئلہ ہے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ ہی نے ان کو غسل دیا تھا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سب چیزیں معلوم نہیں کہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں. ایسی کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک. اچھا غالب صاحب، اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب رخصت ہوتا ہے کوئی شخص تو ہمارے ہاں غلاف کعبہ کے کوئی دھاگے جو ہے وہ ملتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ جنازہ گاہ سے واپس آتے ہیں گھر میں تو پھر آپ کچھ کھانے کو دیتے ہیں. اس کو قبر کے توشے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی اگر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ کس لیے، یعنی پیش نظر کیا ہے. غلاف کعبہ کا ٹکڑا آپ رکھ دیں یا حرم کی اینٹ لا کے رکھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. اصل چیز تو اعمال ہیں جو آدمی وہاں لے کے گیا ہے اور اپنے پیچھے جو اچھی روایت چھوڑ کر گیا ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث بھی بنتی ہیں، اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے فضیلت کا باعث بنیں گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ینقطع عمل ابن آدم الا بثلاث. 3 ہی چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، ورنہ ہر عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی اچھی روایت قائم کی ہے، صدقۃ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم ینتفع بہ، آپ نے علم کی روایت چھوڑی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کو نیکی کی تلقین کی، اس کو خیر سکھایا. ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے لیے توشہ آخرت بنتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. علم کا تزکیہ کریں، عمل کا تزکیہ کریں. ایسی چیزیں بس کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی فلاں دن وفات پا گیا، رمضان کے مہینے میں چلا گیا، جمعہ کے دن چلا گیا، ہم نے یہ کپڑا رکھ دیا، دیکھیے فلاں جگہ کا کفن نصیب ہو گیا، یہ احرام کی چادریں لایا ہوا تھا اپنے ساتھ، ان میں تدفین کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب دل کی تسکین کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے ارشادات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اصل چیز وہ عمل ہے جو آپ لے کر جائیں گے. ٹھیک. ہم سب کچھ مزید پہلو بھی ہیں اسی حوالے سے، جو انسان رخصت ہوتے ہیں تو جو مسائل لوگوں کو درپیش رہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جنازے کے بارے میں، غائبانہ جنازہ انسان دور ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کووڈ کے دنوں میں جن لوگوں کا انتقال ہوا، بچے نہیں جا سکے، تو کیا غائبانہ طور پہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کا پانی میں وہ بہہ جاتے ہیں اور لاش نہیں ملتی، تو کتنی مدت انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو رخصت کر دے آدمی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کوئی دین یا شریعت میں مدت تو نہیں مقرر کی گئی. حادثہ ہو گیا ہے تو آپ کا ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میرے نزدیک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جو اب پیدا ہوئی، ایک وبا کا معاملہ رہا ہے اور اب دنیا میں لوگ بہت دور دور تک جا چکے ہیں. بعض موقعوں پر آپ کو فلائٹس نہیں ملتی، جانے کے مواقع نہیں ہوتے. تو اس میں اگر آن لائن جنازے کا اہتمام کر دیا جائے اس پہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے جب یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو دور حاضر میں ہم کو حاصل ہو گئی ہے. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، نہیں آ سکتے اس موقع کے اوپر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا، جب یہ معلوم کیا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام حالات کے قوانین ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کی روح کو برقرار رکھ کے آپ کیا اجتہاد کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے اجتہادات کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ شریک ہو جائیں گے. اگر کسی جنازے میں شریک ہونا ہے، کسی جماعت میں شریک ہونا ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں یا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، آپ کو ہر گلی، ہر محلے میں، ہر موڑ پر ایک مسجد مل جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں دوسروں کی اکثریت ہے، دور دور مسجدیں ہوتی ہیں، ہر آدمی نہیں جا سکتا. تو اگر آپ اس طرح کے اہتمام جدید ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انتقالات امام اگر معلوم ہو رہے ہیں تو بس یہ بہت کافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اضطرار میں ہوگا، مجبوری میں ہوگا، یہ رخصت کے طور پر ہوگا اور اس میں آپ کی تسکین بھی ہوگی، دعا میں آپ شریک بھی ہوں گے، جماعت کے اندر شامل ہونے کا احساس بھی ہوگا. یہ بہت سی چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تاہم جو آخری چیز ہے وہ تو ظاہر ہے وہی ہے کہ آپ خود جماعت کے اندر موجود ہوں.
تو جہاں ممکن ہے وہاں پہ یہی کیجیے، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں یہ دوسرے طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چند پہلو آخری واضح فرمائیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کے لیے خاص قسم کا لباس ہے جو اس کی تدفین میں استعمال ہوگا، کفن، اس پہ دین نے کوئی قید لگائی ہے؟ کیا کوئی مرتا ہے اس کو اپنے کپڑوں میں دفنایا جا سکتا ہے؟ اس طریقے سے مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے، وہ امریکہ کینیڈا میں تھا کہ مجھے پاکستان میں دفنائیں، تو کیا اس وصیت پر عمل کرنا لوگوں کے لیے لازم ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا مسلمانوں ہی کے قبرستان میں ایک مسلمان کو دفنانا چاہیے؟ دینی لحاظ سے کوئی پابندی تو نہیں ہے اس؟ خدا کی زمین ہے، جہاں آپ کو موقع ملے آپ دفن کر دیجیے۔ یہ تو مسلمانوں کے قبرستان ظاہر خاص کیے جاتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہو، جانے والوں کو بھی اس میں کوئی دقت نہ ہو، اور مسلمانوں کے اپنے رسوم، ان کی اپنی روایات کا بھی پاس ہوتا رہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لازم نہیں کیا گیا۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آخر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ بہت سے صحابہ کرام ہیں، کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مدفون ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کوئی وصیت کی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اپنے بعد کے لوگوں کو آپ اس مشقت میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں۔ کر دی ہے تو آسانی ہے، پوری کر لیجئے، لیکن اگر آسانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ جب کوئی آدمی کو بات کہہ دیتا ہے تو اصولاً تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اس کی بات پہ عمل کیا جائے، دونوں جانب نصیحت کرنی چاہیے، ایسی وصیت کی چیزیں نہ کی جائیں، اور اگر کی گئی ہے تو بس حق المقدور، یعنی اس کو مسئلہ نہ بنا لیا جائے۔ ہو سکتا ہے حالات نہ ہوں، ہو سکتا ہے وسائل نہ ہوں، ہو سکتا ہے اسباب نہ ہوں، تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مانع ہو سکتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے اس موقع کے اوپر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو۔ یہ تجہیز تکفین کی جتنی ہدایات ہیں وہ ہمیں کی گئی ہیں۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے، جیسے سیدنا صدیق نے کہا کہ پرانے کپڑے ہی ٹھیک ہیں، یعنی کسی آدمی کا، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی لازم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تاکید ضرور کی گئی ہے کہ جب ہم اپنے بھائی کو رخصت کر رہے ہیں یا اس کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر رہے ہیں، تو اپنی طرف سے ایک اچھا صاف ستھرا لباس پہنا کر ہی اس کو رخصت کریں۔ اس کے لیے ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے تجہیز و تکفین کی، کوئی وجہ نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے، تو عام حالات میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر وہ میسر نہ ہو یا کوئی اور معنی پیش آ جائے اور آپ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اسی میں دفن کر دیا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔